بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم لوط اور عذاب الہی کا تذکرہ۔ تقریباً 2000 سال قبل از مسیح کی بات ہے کہ بحیرہ مردار کے جنوب اور اردن کے مشرق میں شہر سدوم آباد تھا۔ اس شہر میں عجیب و غریب بدماشوں کی ایک ایسی قوم آباد تھی جو مکاری، بد اخلاقی اور بے حیائی میں نام پیدا کر چکی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو ان سیاہ کار قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کی اصلاح کے لیے بڑے جتن کیے، مگر آپ کی تمام کوششیں ناکام ہوئی۔ سدوم میں جب بھی باہر سے کوئی تاجر مال بیچنے آتا تو سدومی ٹھگ اسے فوراً لوٹ لیتے۔ سدومی ضابطہ عدل و انصاف سے بھی بالکل عاری تھے۔ ایک دفعہ ایک نیک آدمی الیعرض حضرت لوط علیہ السلام کی خیریت دریافت کرنے کے لیے سدوم آیا۔ وہ ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ ایک گنوار نوجوان نے اسے بلا وجہ پتھر مار کر زخمی کر دیا اور معافی مانگنے کے بجائے الٹا الیعرض کا گریبان پکڑ کر بولا، میرے پتھر سے تمہارا سر سرخ ہو گیا ہے، تمہیں اس کا کچھ معاوضہ مجھے ادا کرنا ہوگا۔ اتنا کہا اور وہ گنوار الیعرض کو گھسیٹتا ہوا عدالت میں لے آیا۔ قاضی نے بھی اس جاہل گنوار ہی کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ قاضی کے اس عجیب و غریب فیصلے پر الیعرض طیش کھا گیا۔ اس نے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور پورے زور سے قاضی کے سر پر دے مارا اور بولا، جناب عالی، میرے پتھر سے آپ کا سر سرخ ہو گیا ہے، جس کا کچھ معاوضہ آپ کو مجھے ادا کرنا ہوگا۔ مہربانی فرما کر یہ رقم اس جاہل سدومی کو ادا کر دیں تاکہ اس عجیب و غریب معاوضوں کا حساب کتاب برابر ہو جائے۔ اتنا کہ الیعرض اس انوکھی عدالت سے بھاگ کھڑا ہوا۔ اس سدومی بدماشوں کے مشغلے مارتا دھاڑ، لوٹ مار اور دھوکہ بازی تک بھی محدود نہ تھے، وہ سخت بد اخلاق اور بے حیا بھی تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں سدھارنے کی بہتری کوشش کی مگر خاطر خواہ نتیجہ نہ نکلا۔ ان کی بدکاریاں بڑھتی ہی چلی گئی، حتیٰ کہ ایک روز انہوں نے آپ کو شہر بدر کرنے کی سازش بھی تیار کی۔ جب اصلاح کی تمام کوششیں ناکام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے سدومی بدماشوں کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ اس فیصلے کی اطلاع کے لیے 3 خوش شکل فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے۔ فرشتوں نے آپ علیہ السلام کو سدوم کی بربادی کے بارے میں خدا کے فیصلے سے آگاہ کر دیا، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا، قالوا یا لوط انا رسل ربک لن يصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک انہ مصیبها ما اصابہم ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب۔ فرشتوں نے کہا، لوط، ہم تمہارے پروردگار کی فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، تو کچھ رات رہے سے اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے پھر کر نہ دیکھے مگر تمہاری بیوی کو جو آفت ان پر پڑنے والی ہے وہی اس پر بھی پڑے گی۔ ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے، اور کیا صبح کچھ دور ہے؟ فلما جاء امرنا جعلنا عالیها سافلها وامطرنا علیها حجارة من سجیل منضود۔ تو جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر پتھر کی تہ بتہ یعنی پہ در پہ کنکریاں برسائی، مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید،
جن پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کیے ہوئے تھے، اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ اور ادھر شہر میں یہ خبر گرم ہو گئی کہ 3 حسین و جمیل نوجوان لوط علیہ السلام کے ہاں مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، صدومی بدماشوں کے ہجوم حضرت لوط علیہ السلام کے مکان کے باہر جمع ہو گئے۔ ہجوم مطالبہ کر رہے تھے کہ تینوں خوبصورت نوجوان فوراً ان کے حوالے کر دیے جائیں۔ جب حضرت لوط کے سمجھانے بجھانے پر بھی وہ بدماش باز نہ آئے تو فرشتوں نے آپ کو اشارہ کیا کہ آپ چپکے سے مکان کے پچھلے دروازے سے باہر نکل جائیں اور پھر اپنے ساتھیوں سمیت شہر چھوڑ کر کہیں دور جا نکلیں۔ آپ نے ایسا ہی کیا، مگر آپ کی کافر بیوی جو صدومیوں سے ملی ہوئی تھی مکان کے اندر ہی ٹھہری رہی۔ جوں ہی حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھی صدوم سے باہر نکلے، شہر کو ایک خوفناک زلزلے نے آ لیا۔ ارد گرد کے آتش فشاں پہاڑ پھٹنے لگے، آسمان سے پتھروں کی بارش ہونے لگی، ہر طرف آگ اور تباہی کا بھیانک منظر تھا، اور آنکھ چپکتے ہی سارا شہر موت اور بربادی کی آغوش میں سو گیا۔